اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یمن اور حبشہ کا گورنر ابرہ کعبے کو کیوں ڈھانا چاہتا تھا، اور وہ جب اپنی فوج لے کر مکہ شہر پر چڑھائی کر رہا تھا کہ اچانک ابابیل کا لشکر کہاں سے آیا، اور اس ابابیل کے لشکر نے ابرہ کی فوج کو نیست نابود کیسے کیا، یہ سب ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے، تو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں گا۔ ابرہ یمن کا عیسائی تھا۔ حج کے دنوں میں اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ شمال کی طرف جاتے ہیں۔ اس نے لوگوں سے پوچھا، یہ لوگ کہاں جاتے ہیں؟ اسے لوگوں نے بتایا، یہ لوگ بیت اللہ کا طواف کرنے مکہ جاتے ہیں۔ اس نے پوچھا، بیت اللہ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ اسے لوگوں نے بتایا، وہ پتھروں سے بنا ہوا ہے۔ اس نے پوچھا، بیت اللہ کا لباس کیا ہے؟ اسے لوگوں نے بتایا، اپنے یہاں سے جو دھارداری کپڑا جاتا ہے اس سے اس کی پوشاک تیار ہوتی ہے۔ ابرہ عیسائی تھا۔ ساری بات سن کر اس نے کہا، عیسیٰ مسیح کی قسم، میں تمہارے لیے اس سے اچھا گھر تیار کروں گا۔ اس طرح اس نے سرخ، سفید، زرد اور سیاہ پتھروں سے ایک گھر بنوایا، سونے اور چاندی سے اس کو سجایا، اس میں کئی دروازے رکھوائے، اس میں سونے کے پتھر جڑوائے، اس کے درمیان میں جوہر لگوائے، اس مکان میں ایک بڑا سا یاقوت لگوایا، پردے لگوائے، وہاں خوشبو سلگانے کا انتظام کیا۔ اس کی دیواروں پر اس طرح مشک ملا جاتا تھا کہ وہ سیاہ رنگ کی ہو گئی، یہاں تک کہ جوہر بھی نظر نہیں آتے تھے۔ اس نے لوگوں سے کہا، تمہیں اب بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے مکہ جانے کی ضرورت نہیں رہی، میں نے یہی تمہارے لیے بیت اللہ بنوا دیا ہے، لہذا تم اس کا طواف کرو، نعوذ باللہ۔ اس طرح کچھ قبائل اس کا حج کرتے رہے، اس میں اعتکاف کرتے رہے۔ عرب کے ایک شخص نفیل ہاشمی کو یہ بات برداشت نہ ہو سکی کہ وہ اس جھوٹے کعبے کو دل ہی دل میں کوستا رہا۔ آخر اس نے دل میں ٹھانی کہ وہ ابرہ کے اس عمارت کو گندہ کر کے ہی چھوڑے گا۔ پھر اس نے ایک رات بہت سی گندگی اس میں ڈال دی۔ جب ابرہ کو معلوم ہوا تو وہ غضبناک ہوا اور کہنے لگا، یہ کارروائی کسی عرب کے شخص نے اپنے کعبے کے لیے کی ہے، میں اسے ڈھا دوں گا، ایک ایک پتھر توڑ دوں گا۔ اس نے شام اور حبشہ کو یہ تفصیلات لکھ دی۔ اس نے درخواست کی کہ وہ اپنا ہاتھی بھیج دے۔ اس ہاتھی کا نام محمود تھا۔ یہ ہاتھی اس قدر بڑا تھا کہ اتنا بڑا ہاتھی روح زمین پر دیکھنے میں نہیں آیا تھا۔ جب ہاتھی اس کے پاس پہنچ گیا تو وہ اپنی فوج لے کر نکلا اور مکہ کا رخ کیا۔ یہ لشکر جب مکہ کے قریب پہنچا تو ابرہ نے فوج کو حکم دیا کہ ان لوگوں کے جانور قید کر لیے جائے۔ اس کے حکم پر فوجیوں نے ان کے سب جانور پکڑ لیے اور ایک قاصد بھیجا گیا کہ جاؤ اور مکہ والوں سے کہو ہم کعبہ کو ڈھانے کے لیے آئے ہیں۔ وہ قاصد مکہ گیا اور عبد المطلب جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان ہیں، جو اہل مکہ کے سردار تھے، ان تک خبر پہنچائی کہ وہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ عبد المطلب ابرہ کے پاس گئے۔ عبد المطلب ایک زبردست شخصیت کے حامل تھے۔ آپ اتنے رعبدار تھے کہ آپ کو دیکھتے ہی پتہ چل جاتا تھا کہ آپ ہی سردار ہیں۔ لہٰذا آپ جب ابرہ کے خیمے میں داخل ہوئے تو ابرہ آپ کی تعظیم میں کھڑا ہو گیا۔ وہ آپ سے کہتا ہے، مجھے آپ سے کوئی مسئلہ نہیں، آپ بس شہر سے چلے جائیں اور میں آپ کے گھر کو ڈھا دوں گا۔ پھر عبد المطلب فرماتے ہیں، میں تجھ سے کعبے کے بارے میں بات کرنے نہیں آیا ہوں، میں تو اپنے اونٹوں کے بارے میں بات کرنے آیا ہوں۔ ابرہ کہتا ہے، میں تمہارے مقدس گھر کعبہ کو ڈھانے آیا ہوں اور تم اپنے اونٹوں کے بارے میں بات کر رہے ہو، مجھے لگا تم مجھ سے کعبے کے بارے میں بحث کرنے آئے ہو۔ عبد المطلب فرماتے ہیں، کعبے کا ایک مالک ہے، وہ اس کی حفاظت کرے گا، اور ان اونٹوں کا مالک میں ہوں، اس لیے ان کی حفاظت کرنا میرا فرض ہے۔ عبد المطلب کے اس جواب کی وجہ سے ابرہ نے ان کے اونٹوں کو انہیں واپس کر دیا۔ پھر قریش نے مکہ شہر چھوڑ دیا اور پہاڑیوں کی چوٹیوں پر پناہ لے لی۔ عبد المطلب بہت دعا کرنے کے بعد کعبہ کا طواف کرتے ہیں اور پھر کعبے کا دروازہ پکڑ کر اللہ سے رو رو کر دعا کرتے ہیں، اے اللہ، ہم اس فوج سے نہیں لڑ سکتے، وہ ہم سے تعداد میں زیادہ ہیں، وہ طاقتور ہیں، ان کے پاس ہاتھی ہے، اے اللہ تو ہماری مدد کر اور تیرے گھر کعبہ کی حفاظت کر۔ ادھر عبد المطلب رو رو کر دعا کرتے ہیں اور ادھر ابرہ کی فوج دھیرے دھیرے کعبے کی طرف بڑھتی ہے۔ پھر ان کے ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا اور رک گیا۔ انہوں نے ہاتھی کو مارنا شروع کیا۔ ہاتھی بالکل بھی آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ جب انہوں نے اس کا رخ موڑ کر اسے مارا تو ہاتھی دوڑنے لگا۔ پھر انہوں نے اسے روکا اور اس کا رخ کعبے کی طرف کیا تو وہ پھر رک گیا۔
انہوں نے ہاتھی کو بہت پیٹا مگر ہاتھی ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھایا۔ وہ پریشان ہو گئے، اب کیا کریں؟ پھر اچانک کہیں سے ابابیل پرندوں کا جھنڈ آتا ہے۔ ان پرندوں کے پاس 3 کنکر کی پتھریاں تھیں۔ ہر کنکر بہت چھوٹا تھا۔ پرندوں نے اوپر سے ابرہہ کی فوج پر حملہ کر دیا۔ کنکروں کی رفتار اتنی تیز تھی کہ کنکر ان کے جسم کو چیرتے ہوئے زمین پر گرتے اور انہیں جگہ پر ہی ہلاک کر دیتے۔ لوگوں نے دیکھا کہ عبد المطلب نے کیا کہا تھا، کعبے کا ایک مالک ہے اور اس کی حفاظت وہی کرے گا، اور ان میں سے کچھ زخمی ہو گئے اور کچھ بھاگ گئے۔ انہیں ایسی بیماری کا سامنا کرنا پڑا جس کا کوئی علاج نہیں۔ ابرہہ خود گرتا پڑتا اپنے گھر تک پہنچا اور پھر دردناک عذاب میں مبتلا ہو کر یمن میں مر گیا۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے پہلے ہوا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ اس واقعے کا تذکرہ سورہ فیل میں بھی ملتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کا داؤ غلط نہیں کیا اور ان سے ان پر جھنڈ کی جھنڈ پرندے چھوڑ دیے جو ان پر کنکریوں کی پتھریاں پھینکتے تھے، کہ ان کو ان سے ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوس۔ امید ہے آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو اچھا لگا تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔